بعض گھروں میں ٹوائز روم بنائے جاتے ہیں، اور جو بچہ اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلتا رہے ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس لڑکپن کے مرحلے کے بعد ایک پڑھائی کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ بچے کو مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے، اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ماں باپ اس کے کھانے پینے سونے سے خوش نہیں ہوتے یا کھیلنے سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو بچہ اچھی پرفارمنس دکھائے تو ماں باپ بڑا ناز کرتے ہیں، بلکہ فیملی میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے اتنے سبجیکٹس میں 8 نمبر لیے۔ یہ پڑھائی کا سلسلہ جب ختم ہوتا ہے یونیورسٹی جا کر، کالج جا کر، تو پھر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بچہ کوئی روزگار کا سلسلہ شروع کرے۔ تو جن ماں باپ کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ بزنس میں لا لیتے ہیں یا فیکٹری میں شامل کر لیتے ہیں ساتھ، یا پھر بچے کو کہتے ہیں کہ تم کوئی اچھی جاب ڈھونڈو۔ اب بچے کو اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل جائے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو جی ہمارے بچے کو ایسی جاب ملی، اتنی بیسک تھے، اتنے فرنج بینیفٹ، اتنا یہ اتنا وہ، کوئی نہیں سمجھتا۔ جب اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت بچے کو اپنی زندگی میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی میری زندگی کا ساتھی ہوتا جس کے ساتھ میں اپنے غم اور خوشی کی باتوں کو شیئر کرتا ہوں۔ شریعت نے اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ اب اس بچے کا نکاح کرنا ہے۔ چنانچہ نبی سامنے شان فرمایا کہ نکاح من سنت، کہ نکاح میری سنت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی سامنے شاد فرمایا 4 باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں۔ پہلی بات الحیا، کہ جتنے بھی مرسلین تشریف لائے ان سب میں یہ چیزیں کامن تھیں کہ سب نے باحیا زندگی گزاری۔ کوئی ایک بھی نبی ایسے نہیں آیا کہ جنہوں نے معاذ اللہ فحاشی کی بات کی۔ دوسرا التعفف، خوشبو کا استعمال کرنا، صاف ستھرا پاکیزہ رہنا۔ انبیاء نے ہمیشہ صفائی اور پاکیزگی کی تعلیم دی۔ نبی اسلام نے چنانچہ ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اور تیسرا السواک، کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب کے سب مسواک کرتے تھے، مسواک کی سنت پر عمل کیا سب۔ اور چوتھی بات النکاح، کہ سب نے نکاح کیا اور ازدواجی زندگی گزاری۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے تفصیل بتایا کہ لوگ اپنے لیے لڑکی کو پسند کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے، مگر یہ ظاہر کی خوبصورتی کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ شادی کے پہلے دن عورت کی شکل دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کی عقل دیکھی جاتی ہے۔ تو فقط ظاہری شکل کی بنیاد پہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ناپائیدار ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی کتنا جوان رہے گا، آج اگر جوان ہے تو کل اس کا چہرہ چھوارے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے مال کی وجہ سے، بعض لوگ امیر گھرانے کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، جہیز اچھا دیں گے، زیادہ دیں گے، فلاں دیں گے، فلاں دیں گے، یہ اس سے بھی زیادہ بیکار تھی۔ شاخ نازک پہ آشیانہ بننے کا ناپائیدار۔ ہم روز تماشا دیکھتے ہیں، رات کو امیر ہوتے ہیں، صبح کو فقیر ہوتے ہیں، رات کو وزیر ہوتے ہیں، صبح کو اسیر ہوتے ہیں، رات کو وزیر اعظم، صبح کو اسیر اعظم، رات کو ملک کے صدر ہوتے ہیں اور صبح کے وقت ملک بدر ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا کیا بھروسہ؟ تیسرا خاندان کو دیکھتے ہیں، بڑا خاندان،
دیکھنا چاہیے، مگر صرف یہی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی کے اپنے اخلاق عادات اچھی نہیں ہیں تو پھر بڑے خاندان میں کیا فائدہ، اس کی دکان اور فکا پکوان پھر نبی نے فرمایا کہ جو اصل بنیاد ہے لڑکی کو سلیکٹ کرنے کی وہ اس کی نیکی اور دینداری ہوئی، اس لیے کہ لڑکی جتنی نیک اور دیندار ہوگی وہ ہسبینڈ کے ساتھ اپنی وفاداری کا وقت گزارے گی، پوری زندگی اس کی خدمت کرے گی اور اس کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین نعمت المرأۃ الصالحہ، کہ سب سے بہتر نعمت جو دنیا میں ہے وہ ایک نیک بیوی کا ملنا ہے۔ تو ہمیں نیکی کے بنیاد پہ رشتوں کو پسند کرنا چاہیے۔ سب چیزیں دیکھیں مگر جو ڈسیسو فیکٹر ہو وہ انسان کو نیکی ہونی چاہیے، اس کی دینداری ہونی چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا کہ جس طرح لڑکی کے اندر خوبیاں دیکھنی چاہیے لڑکے کے اندر بھی دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز لڑکے میں یہ دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے۔ ہم نے بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھر کے کاموں سے بالکل الگ کر لیتے ہیں، تو جی ہم تو بڑے صوفی ہیں، بڑے نیک دیندار ہیں، ہمیں گھر کے کاموں سے کیا فرق۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام گھر کے کاموں میں خود تعاون فرماتے تھے۔ تو گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا اور ذمہ داری اٹھانا یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شوہر کی تربیت کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نوجوانوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان اسی چیز سے ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ فوراً ریئیکٹ کر جانا، بعد میں پھر انسان افسوس کرتا ہے مگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جس نوجوان کے اندر فوربیئرنس ہوگی، تحمل ہوگا، اس کی ازدواج زندگی اچھی گزرے گی۔ تیسری چیز جو ازدواج زندگی کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ خاوند کے اندر محبت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جب رخصتی فرمائی تو حضرت علی عنہ کو بلا کے کہا کہ علی اگر تم محبت دو گے تو فاطمہ تمہاری ہے۔ اور یہ بنیاد ہے، یہ راز ہے ازدواج زندگی خوشیوں کا، کہ اگر خاوند محبت دے گا تو بیوی پوری زندگی اس کے قدموں میں گزارے گا۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤس از بلڈ بائی ہینڈس بٹ ہوم از بلڈ بائی ہارٹس۔ اینٹیں جڑنے سے گھر بن جاتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ تو ازدواجی زندگی میں محبت بھرا مزاج ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ انسانی زندگی میں حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اچھا وقت بھی آتا ہے اور کئی مرتبہ غم بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتے ہیں، مگر میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ محبت پیار کے ساتھ کرائسس کے ماحول میں سے نکلنے کی کوشش کرے، اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہائی ونڈز بلو آن ہائی ماؤنٹینز، جتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر جھکڑ بھی اتنے ہی تیز چلتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے حالات میں انسان تحمل مزاجی سے، محبت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ ہمارے اس ماحول میں 99% لڑکیاں جب اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو آباد کرنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
اب اگر ان کو خامد کی محبت مل جائے، ان لوگ سے محبت مل جائے تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ لوگ اس کو مس ہینڈل کر لیں تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ازواجی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ محبت پیار ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ تو یہ جو انداز ہے نا کہ انسان گھر آئے تو خوش آئے، فریش آئے، محبت پیار کے جذبے میں آئے، تو یہ خاندانی زندگی کی بنیاد ہے۔ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایک موقع ایسا بھی تھا کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی، صرف ان کا دل خوش کرنے کے لیے۔ اور کئی موقعوں پر نبی علیہ السلام اپنی زوجہ کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ اس اظہار محبت کا انتہا دیکھیے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی پیالے میں، تو نبی علیہ السلام پر سے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا عائشہ کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ اب کوئی پانی کی کمی تو نہیں تھی، نبی علیہ السلام حکم فرماتے تو آپ کو ٹھنڈا پانی، اچھا پانی پیش کر دیا جاتا، مگر اظہار محبت ایک فیل ہوتی ہے، عائشہ میرے لیے پانی بچا دینا۔ تو انہوں نے تھوڑا سا پانی بچا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہیں پیا، بلکہ سیکنڈ کویسچن یہ کیا کہ عائشہ یہ بتاؤ تم نے کہاں پہ لب لگا کے پانی پیا ہے؟ تو عائشہ جنانہ نے جگہ کی نشاندہی کی، تو نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اسی جگہ اپنے مبارک لب لگا کے پانی نوش کیا۔ اب اگر خامد بیوی کو ایسی محبت دے گا تو اس کا دماغ خراب ہے تو وہ گھر آباد نہ کرے گا۔ چنانچہ ازدواجی زندگی کے کچھ اصول ہیں، ان کو میں نے لکھا ہے 12 گولڈن رولز آف ہیپی میرج۔ امید ہے آپ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے نگلیکٹ دی ہول ورلڈ رادر دین ایچ ادر۔ ساری دنیا کو نگلیکٹ کر دو، میاں بیوی ایک دوسرے کو اگنور نہ کرو۔ دوسری بات نیور برنگ اپ مسٹیکس آف دی پاسٹ۔ یہ بھی غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جب ذرا کوئی بات ہوتی ہے تو بس پرانی باتوں کو لے کے گڑے مردے اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ پاسٹ تھا، اب نئی زندگی شروع کی۔ تیسری بات اف یو ہیو ٹو کریٹیسائز ڈو اٹ لونگلی۔ اگر کبھی کریٹیسائز کرنا بھی پڑے تو محبت سے بھی انسان کریٹیسائز کر سکتا ہے۔ نیور بوتھ بی اینگری ایٹ دی سیم ٹائم۔ اگر کسی وقت میں خامند غصے میں ہے تو بیوی کو بالکل کول ڈاؤن ہو جانا چاہیے، اور اگر بیوی غصے میں ہے تو خامند بالکل کول ڈاؤن ہو جائے، تو ازواج زندگی کی گاڑی ٹھیک چلتی رہے گی۔ پھر پانچواں اصول ہے کہ نیور گیٹ ایٹ ایچ ادر انلیس دی ہاؤس از آن فائر۔ کبھی بھی ایک دوسرے سے شاؤٹ مت کرو، ہاں گھر کو آگ لگ گئی ہے تو پھر معاملہ دوسرا ہے۔ چھٹا اصول ہے if one of you have to win the argument let it be your partner۔ اگر دو میں سے ایک بندے کو آرگومنٹ جیتنا ہے تو اپنے پارٹنر کو موقع دو کہ وہ جیت جائے اور اس کو خوش ہونے کا موقع دیجیے۔ پھر ساتواں اصول نیور گو ٹو سلیپ ود این آرگومنٹ انسیٹلڈ۔ اگر کبھی کوئی بات ایسی ہے کہ میاں بیوی میں سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تو کہیں نہ کہیں اس کو سیٹلمنٹ کر کے پھر سونا چاہیے۔ انسیٹلڈ سوئیں گے تو شیطان خامند کو بھی بہکائے گا، بیوی کو بھی بہکائے گا، دلوں میں فاصلے پیدا کر دے۔ اب اگر کوئی کہے جی کہ اگر سیٹل ہو ہی نہیں رہے تو چلو اسی پہ سیٹل کر لیں کہ لیٹ اس ایگری آن ڈس ایگرینگ ٹو نائٹ۔
آج ہم ڈس ایگری ہونے پر ایگری کرتے ہیں. At least once every day, try to say one kind word to your life partner. دن میں ایک مرتبہ کم از کم اپنے پارٹنر کو ایک محبت بھرا لفظ ضرور بولنا چاہیے. پھر 9واں پوائنٹ, when you have done something wrong, be ready to admit it and say sorry and ask for forgiveness. Be transparent with your partner. یہ ازواجی زندگی کا بہت اہم اصول ہے کہ بہانے بازی مت کریں, کور اپ نہ کریں. جو حقیقت ہے وہ بتا دیں, اور اگر غلطی ہے تو انسان ہے, معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ دل بڑے کر دیتا ہے اور غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. پھر 10واں اصول, yield to the wishes of your partner. Don't forget that jokes and gifts play amazing role in strengthening the love bond. میاں بیوی کے درمیان جو لو بانڈ ہے اس کو محبت پیار سے اور ایک دوسرے کو گفٹ دینے سے مضبوط کر لیجیے. پھر 11واں اصول ہے, if you have the choice between making yourself or your spouse look good, choose your spouse. اور 12واں اصول ہے, never meet without a smile on your face. Smile is a curve which makes everything straight. Smile ایک ایسا کرو ہے جو ہر چیز کو سیدھا کر دیتی ہے. میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی مسئلہ پیار کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خامن بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خامن کو دیکھ کر مسکراتی ہے, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اس سے اور آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ خامن بیوی کو دیکھ کر مسکرائے, بیوی خامن کو دیکھ کر مسکرائے, پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. چنانچہ اپنے اندر اخلاق کی خوبصورتی پیدا کیجیے, یہ پائیدار ہے. حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. خوبصورتی سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور خوبصورتی سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے, اور یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگتی ہیں اگر ان میں حیا ہو. پلکیں بغیر مسکارے کے بھی اچھی لگتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں. قد بغیر ہیل والی جوتی کے بھی اونچا لگ سکتا ہے اگر شخصیت کے اندر بلندی ہو. اس لیے اپنے اندر ہم عادات اور اخلاق کی خوبی کو پیدا کریں. کسی نے کیا اچھی بات کہی, اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ. اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں. میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے. طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو. میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے انسان کو خوبصورت بنائے اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے رب کریم, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ, جس بچی اور بچی کا آج رخصتی ہو رہی ہے, شادی ہو رہی ہے, اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما, نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما, نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا معاون بنا,
اے اللہ ماں باپ کی جو نیک مرادیں ہیں دونوں طرف سے ان کو اپنی رحمت سے پورا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا ان کے ساتھ اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما، ان کو جسمانی صحت عطا فرما، روحانی صحت عطا فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم اپنی رحمت کی پشت پناہی عطا فرما۔ اے اللہ جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں عطا فرمائیں وہی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے دل میں عطا فرمائیں اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور اماں شریک رانا کے دل میں ڈالی اللہ وہی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما، ان کو خیر پر جمع فرما، ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اس نکاح اس شادی کو دونوں طرف کے گھرانوں کے لیے عزتوں کا سبب بنا، خوشیوں کا سبب بنا۔ میرے مالک ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔